أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت إن كذب وتولى کیا آپ نے دیکھا اگر وہ منع کرنے والا، جھٹلانے والا ہو اور منہ پھیرنے والا ہو؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالی دیکھ رہا ہے؟ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لَنَصْفَعًا بالناصیہ تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ پیشانی کے وہ بال جو جھوٹے اور خطا کار ہیں۔ فرمایا کہ ارأیت ان کذب وتولی، نماز پڑھنے والا ہدایت کے راستے پر ہو اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، اور منع کرنے والا قرآن کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے منہ پھیر لیتا ہو، گریز کرتا ہو، تو کیا روکنے والے کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں؟ اور اللہ کا دیکھنا بجائے خود اس امر کو مستلزم ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے والے کو اجر و ثواب دے گا اور روکنے والے کو عذاب دے گا اور اس کو اس کی حرکتوں کی سزا دے گا۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کے روکنے سے آپ ہرگز نہ رکیں اور اپنی نماز جاری رکھیں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، نصفعًا اصل میں نصفعًا ہے نون کے ساتھ، لیکن مصحف عثمانی کی پیروی کرتے ہوئے اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں جیسے خبیراً اور بصیراً، ان کو بھی الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو صفاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، زور سے کھینچنا، کہتے ہیں صفعت الشیء، تم نے اس چیز کو قابو کر لیا اور کھینچا۔ اور صفع الفرس، گھوڑے کے بالوں کو پکڑ کر اس کو کھینچنا اور قابو کرنا۔ تو جب کسی انسان کی پیشانی کے بال کسی کے قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ پورے کا پورا بندہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور مجبور اور مقہور ہو جاتا ہے۔ ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کے اوپر اگنے والے بالوں کو، اور صفع کا ایک معنی تھپڑ مارنا بھی ہے، یعنی ہم قیامت کے دن اس کو تھپڑ مار مار کر اور دھکے دے دے کر جہنم میں ڈالیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ، وہ پیشانی کے بال جو جھوٹے ہیں اور خطا کار ہیں۔
پیشانی کے بال بول کر اس آدمی کی شخصیت مراد لی گئی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ نہارہ صائم و لیلہ قائم، اس کا دن روزے میں گزرتا ہے اور اس کی رات قیام میں گزرتی ہے. یعنی دن کے وقت وہ آدمی روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. تو یہاں بھی ناسیہ بول کر پورا انسان مراد لیا گیا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ان قریب ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا. آپ نے اسے سختی سے ڈانٹا تو کہنے لگا اے محمد تو مجھے کس بات سے دھمکاتا ہے؟ اس وادی میں جتنے حمایتی میرے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں. میں تو بہت پاپولر آدمی ہوں اور بڑا ساتھیوں والا اور مجلس کے لوگوں والا آدمی ہوں، تم مجھے کس بات سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لیں. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم زبانیہ کو بلائیں گے. زبانہ یزبنو، زبنن کا معنی ہوتا ہے دھکا دینا، دھکیلنا، اور زبانیہ زبنیتن کی جمع ہے. عرب لوگ پولیس کے سپاہی کو زبنیہ کہتے ہیں، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ جو زبانیہ ہیں یہ عام فرشتوں سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں، اور ان کا سر آسمان میں ہے اور ٹانگیں ان کی زمین میں ہیں، اور ان کی گرفت بڑی سخت ہے، اور یہ دھکے دے دے کر جہنمیوں کو جہنم میں گرائیں گے. فرمایا کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان بالوں کو پیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بالوں کو پیروں سے باندھ کر دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کلا، فرمایا ہرگز نہیں، اس کی بات نہیں ماننی اور نہ اس کے دبکانے سے آپ نے دبکنا ہے اور نہ اس کے ڈرانے سے ڈرنا ہے. لا تطعہ، اس کی بات نہیں ماننی. واسجد، سجدہ کرتے رہنا یعنی نماز پڑھتے رہنا ہے. واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا ہے. یہ آیات اگرچہ ابو جہل کے بارے میں ہے مگر ان کا حکم عام ہے. قیامت تک جو بھی آدمی نماز پڑھنے والوں کو منع کرے گا یا نماز پڑھنے کے کام میں رکاوٹیں ڈالے گا یہ وعید اس کے لیے ہے. تو فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ دعائیں کیا کرو. مگر قرآن مجید پڑھنا سجدے میں یا رکوع میں یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تذلل کی حالت میں اور خشوع کی حالت میں ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، تو قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت قرآن نہ پڑھا جائے، لیکن قرآنی دعائیں سجدے میں کی جا سکتی ہیں۔ مقصد تلاوت کرنا نہ ہو، دعا کرنا ہو، تو قرآن مجید کی دعا بھی سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس طرح کی جو دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں سے ضمناً یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنا جائز نہیں تو کیا لیٹ کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا یا سننا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے جب اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ توجہ قرآن مجید کی طرف ہو اور کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، اور پورے استغراق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ترجمہ ایک بار أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ منع کرنے والا جھٹلائے اور منہ پھیرے؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی کے وہ بال جو جھوٹے ہیں اور خطا کار ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانے اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں۔ الحمدللہ، سورۃ العلق کا ترجمہ و تفسیر آج 22 ستمبر 2025 کو ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القدر شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔